السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیر نذیر اور پنڈی نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ہلچل برپا ہو گئی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ظفر الحسن جویا صاحب، جو کہ رہنما جماعت اسلامی اور PP11 کے امیدوار ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے۔ جی سر، السلام علیکم، پنڈی نیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ جناب۔ اچھا سر، مخصوص نشستوں کے بعد پاکستان کی جو سیاست میں اس وقت ہلچل ہو گئی ہے، آپ کیا جانتے دیکھتے ہیں کہ PTI کے اوپر پابندی، عزم استحکام کے اوپر نا اتفاقی، کیا آپ جانتے، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگائی جائے؟ جی، میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اور جمہوریت جو ہے اس میں سب سے اہم چیز قانون کی پابندی ہے، رول آف لا ہے، اور سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو قانون کے خلاف ہوگا، آئین کے خلاف ہوگا، وہ غلط ہے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس کو غلط کہا ہے اور ڈنگے کی چوٹ پر کہا ہے، اور آج کی جو موجودہ سیاسی صورتحال کے اندر جو کچھ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہو رہا ہے، جماعت اسلامی کے امیر محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب پوری قوت کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر اپنی تنقید بھی کر رہے ہیں۔ کس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ جو ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کے حساب، جمہوریت سے ہٹ کر غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ جو لوگ اس الیکشن کے اندر الیکشن جیتے فارم 45 کے مطابق، ان کو فسطائیت کے ذریعے اور جبر کے ذریعے ہرا دیا گیا۔ جماعت اسلامی کراچی کے اندر بہت سی سیٹیں جیت رہی تھی، اور MQM ایک سیٹ بھی نہیں جیت رہی تھی، لیکن MQM کو 17 سیٹیں جو ہیں نا وہ دلوا دی گئیں، اور جماعت اسلامی کو سیٹوں سے محروم کر دیا گیا۔ اچھا سر، ایک پوائنٹ بڑا زبردست ہے، دلوا دی گئی۔ یہ جو دلوائی جاتی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کیسے دلوائی جاتی ہیں؟ جب کہ عوامی لوگوں کا ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن بیچ میں انوالو ہوتا ہے، پاکستان کے سرکاری ادارے انوالو ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن کے اوپر یہ ساری چیزیں تھیں، تو دلوانے والا کون ہے یا کیسے دلوائی جاتی ہے؟ یہ ذرا بڑی انٹرسٹ بات ہے۔ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں وہ میرے خیال میں اس چیز کو بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحافیوں کو تو سر اندر بھی نہیں جانے دیا باروں بار اپنا۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے اس الیکشن کے اندر، میں خود کینڈیڈیٹ تھا، ہر پولنگ اسٹیشن پر میں گیا ہوں، ہر پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہم نے کلیکٹ کیا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے نا جی، وہ ہماری اپنی جو کیلکولیشن ہے، ہماری اپنی جو آبزرویشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق PP11 میں سے جو جیتا اس کو ہرا دیا گیا، اور جو ہارا وہ آج MPA بن کے جناب پوری ڈٹائی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد جو ہے نا اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں بیلٹ پر لوگوں کا جو ہے نا جی وہ اعتماد ختم ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں تشدد اور انتہا پسندی جو ہے معاشرے کے اندر فروغ پاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ تمام مقتدر قوتیں اگر یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا ملک آگے بڑھے، اگر وہ چاہتی ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت جو ہے نا وہ پروان چڑھے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو عوام کی مرضی ہے اس کو آنر کیا جانا چاہیے، اور عوام کی مرضی کی حکومت جو ہے نا وہ اس کو آنے دینا چاہیے۔ سر، عوام کی مرضی تو یہ ہوتی ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ اسمبلیوں میں جائیں، اسمبلیوں میں جا کے ان کی حقوق کی بات کریں، ان کو مہنگائی اور بہت ساری چیزوں سے ریلیف دلائیں۔ تو وہ تو الیکشن کے بعد عوام کی جو مرضی ہوتی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، پھر تو عوامی نمائندوں کی مرضی، حکمرانوں کی مرضی چلتی ہے۔ اصل میں جو لوگ واقعتاً عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کر اقتدار کے اندر آتے ہیں، ہمارے پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، ان لوگوں کو اسی بات کی فکر ہوتی ہے کہ کل ہم نے عوام میں جانا ہے
ان کو ہم نے حساب دینا ہے، ان کو ہم نے جواب دینا ہے، ان کو ہم نے پیسے دینی اور ووٹ لے لینا جی۔ لیکن جو لوگ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ٹھیک ہے، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اب جو آپ دیکھ لیں کہ فارم 47 کے پیداوار جو حکمران ہیں ان کے کیا حالات ہیں، اندھا دھند میں کہیں کیے جا رہے ہیں، بجلی کے بلوں میں بے تحاشا جو ہے نا وہ اضافہ کیے جا رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا بالکل کوئی احساس نہیں ہے کہ کل ہم نے عوام میں بھی جانا ہے، عوام کو بھی فیس کرنے ہیں، ہم نے انہیں بھی جواب دینے ہیں ہم نے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ پہلے بھی ہم عوام سے ووٹ لیے بغیر جو ہے نا وہ اقتدار میں آ گئے ہیں اور آئندہ بھی آ جائیں گے، اس لیے ہمیں عوام کے جذبات، ان کے احساسات اور ان کے مسائل کا احساس کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا سر، PP11 کی آپ نے بات کی، فارم 47 کی بات کی، فارم 45 کی بات کی، اب مجھے بتائیں کہ PP11 میں کس کی جیت تھی؟ جماعت اسلامی کی تھی، PTI والوں کی تھی؟ نون لیگ پہ تو ویسے ہی آپ آبجیکشن اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں نا جی، میں نے بتایا کہ میں اس الیکشن میں تھا اور میرے پاس پورے PP11 کے فارم 45 جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ کن حلقوں میں آپ کو شک ہے کہ اور فارم 45 کا استعمال کیا؟ جی، یعنی یہ واضح طور پر مطلب میں آپ کو پورے وثوق سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ یہاں سے PTI کا کینڈیڈیٹ جیتا، جماعت اسلامی نہیں جیتی، PTI کا کینڈیڈیٹ جیتا، اچھا، اور جو بھی جیتا بے شک وہ ہمارا مخالف تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس کا حق ملنا چاہیے تھا، لیکن ایک ایسے فرد کو وہ سیٹ دے دی گئی کہ جس کا حقدار وہ نہیں تھا، جس نے اتنے ووٹ نہیں لیے تھے۔ وہ کون تھا؟ نام تو بتائے نا، کس پارٹی سے اس کا تعلق تھا؟ یعنی آپ PTI کا تو لے لیا، لیکن جیتنے والے کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ جی آپ کو نہیں ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں نا گھبرائے نا۔ جی آپ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ یہاں سے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، ٹھیک ہے، وہ چودھری عمران الیاس صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور انہیں ہی فاتح قرار دیا گیا، چودھری عمران الیاس صاحب، ٹھیک ہے، لیکن جو فارم 45 ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور جو کیلکولیشن اور جو آبزرویشن ہماری ہے اس کے مطابق چودھری نذیر صاحب جو PTI کے ہیں وہ یہاں سے منتخب ہوئے ہیں، اور بے شک جماعت اسلامی یہاں سے منتخب نہیں ہوئی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی جیتے ہیں یہاں سے حقیقتاً عوام کے ووٹ لے کر جیتے ہیں، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان کو ان کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا سر، اب آپ نے بات کر دی پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ جیت گیا PP11 سے، اب یہ کہ PP11 کے اندر جو عوامی مسائل ہیں، اب آپ تو حکومت میں نہیں ہیں، PTI والے بھی حکومت میں نہیں ہیں، اور PP11 کے اندر جو عوامی مسائل ہیں آپ ان کو کیسے حل کریں گے؟ جماعت اسلامی کے تھرو یا پاکستان جو پنجاب کی حکومت ہے اس مریم نواز صاحبہ کے سے کیسے عوامی مسائل کا حل نکلے گا؟ کیونکہ آپ بھی اپوزیشن میں، جماعت سے اپنا PTI تو ویسے ہی ان کے ساتھ بائیکاٹ کر کے بیٹھی ہے یا ان کے ساتھ ان کی سیاسی طور پر نہ لگی ہے۔ دیکھیں نا، یہ مسلم لیگ نون تو پہلے بھی اقتدار میں رہی، اور عوامی مسائل کا حل بتائیں۔ جی میں بالکل یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پہلے بھی اقتدار میں رہے، اور PP11 راولپنڈی کا ایک حلقہ ہے، ٹھیک ہے، راولپنڈی کیپٹل سٹی کا جو ہے نا وہ جڑواں شہر ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں کے حالات یہ ہیں کہ یہاں کے عوام پانی، جو پینے والا پانی ہے، اس کو ترس رہے ہیں، ٹینکر مافیا نے یہاں کے لوگوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں کی سڑکیں دیکھ لیں، کوئی سڑک سلامت نہیں ہے، تمام سڑکیں جو ہے نا وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ پاکستان کے اندر اصل میں دو پاکستان ہیں، ایک بحریہ ٹاؤن کا پاکستان ہے، ایک DHA کا پاکستان ہے، ایک اشرافیہ کا پاکستان ہے، اور ایک PP11 ہے۔ میں تو یہی سن رہا تھا 5 سال PP11 کی گلیوں کے اندر آپ آئیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پانی کے کین ہاتھ میں لیے پانی کی تلاش میں گھوم پھر رہی ہیں۔ ایسا میں تو 5 سالوں سے یہی سن رہا تھا، ایک نیا پاکستان ہے، ایک پرانا پاکستان ہے۔ تو سر، پاکستان کی سالمیت کے لیے جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت سب سے پہلے ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور ہماری جو مقتدر قوتیں ہیں، کیا پاکستان جماعت اسلامی ملک کی سالمیت کے لیے APC کی کال دے سکتی ہے؟ دے سکتی ہے، بالکل۔ کبھی بھی پاکستان کی سالمیت پر آنچ آئے گی تو جماعت اسلامی جو ہے نا وہ سب سے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب بھٹو معاہدہ تاشکند کے بعد پاکستان آئے تھے تو میاں طفیل محمد
جو تھے انہوں نے، جو وسط جماعت کے امیر تھے، انہوں نے اپنی تمام جو ہے نا جی وہ سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ان کو ویلکم کیا تھا. ٹھیک ہے. جی جی. تو آج بھی جماعت اسلامی جو ہے نا جی وہ جتنے سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اندر یہ کیپیسٹی ہے. جماعت اسلامی کے اندر اتنا، جماعت اسلامی کے لوگوں کے دل اتنے کھلے ہیں کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. اچھا سر، تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. تو ابھی اس وقت تو پاکستان ایک طرف آپ PP11 کے ایشوز کے اوپر نون لیگ سے گلا کر رہے ہیں، شکوے کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے. تو اب ملکی سالمیت کا بھی مسئلہ ہے اور عزم استحکام آپریشن بھی جاری ہے. پاکستان فوج کے سپاہی بھی ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. تو اب کیا APC یا جماعت اسلامی دونوں جماعتوں کے ساتھ کیسے اتحاد کرے گی؟ جو اتحادی حکومت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوگی؟ جماعت اسلامی پاکستان کی سالمیت کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. ایون ہمارے جو بدترین سیاسی مخالف ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی سالمیت کا جہاں سوال آئے گا. اچھا سر، دوسرا یہ چل رہا تھا کہ جب الیکشن ہوئے 8 فروری کے بعد، جب رزلٹ سامنے آیا تو کہ PK میں PTI کی جو امیدوار تھے وہ کامیاب ہوئے، حکومت بننے کو آئی. عوامی ذرائع یہ بھی تھے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پاکستان PTI کے ساتھ اتحاد کرے گی. تو اس کے بعد آپ کا اتحاد نہیں ہوا. سننے میں یہی آیا تھا کہ وہ صوبے کی حد تک تھا، آپ چاہ رہے تھے کہ وفاق میں ہو. تو اب ان اتحاد کی وجہ سے جو PTI کی جو حکومت ہے کہ PK میں، وہ عزم استحکام کے لیے، سب ملک کی سالمیت کے لیے ان کے جو وزیر اعلیٰ وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں یا آپریشن ہو رہا ہے. تو اب کیا جماعت اسلامی PTI والوں کے ساتھ یہ معاملات طے کرانے میں اپنا کوئی فرض ادا کرے گی یا کیسے؟ نہیں دیکھیں نا، ایک بات تو مطلب یہ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے نا کہ جماعت اسلامی جو ہے نا جی وہ PTI کے ساتھ اتحاد میں جا رہی تھی. حکومت بنانے کی کوشش کر رہی تھی. نہیں، جماعت اسلامی نے بہت پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ اتحاد میں نہیں جائیں گے. اچھا، ہم جماعت اسلامی کے نام پر، جماعت اسلامی کے جھنڈے کے پر ہم جو ہے نا جی وہ الیکشن لڑیں گے. کیا PTI کی طرف سے آپ کو آفر نہیں آئی تھی کہ ہمارے ساتھ ملیں؟ نہیں، کوئی ان کی طرف سے آفر نہیں آئی. سچی بات جو ہے نا وہ یہ ہے. اور ہم بھی جو ہے نا جی وہ بالکل سیاسی اتحاد میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور ہم نے بہت پہلے یہ طے کر لیا تھا جماعت کے مرکزی قیادت نے کہ ہم اتحاد کی سیاست نہیں کریں گے، ہم جماعت اسلامی کی سیاست کریں گے اور ہم اپنے جھنڈے اور اپنے نشان پر یہ الیکشن لڑیں گے. چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن ایک ذرائع کا کہنا یہی تھا کہ جو PTI کی طرف سے جو آزاد امیدوار جیتے تھے، PTI کے جو حمایتی امیدوار تھے آزاد، وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ملنا چاہ رہے تھے اور وہ جماعت اسلامی میں شرکت کرنا چاہ رہے تھے. جماعت اسلامی کے ساتھ کے PK میں حکومت بنانا چاہ رہے تھے. جماعت اسلامی نے اسٹریٹ وے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے جی. ناظرین، آپ نے سن لیا جماعت اسلامی کے محمد ظفر الحسن جویا صاحب کو کہ جماعت اسلامی کے ساتھ PTI کا کوئی شروع سے اتحاد نہیں تھا اور نہ بھی ہے، لیکن ملک کی سالمیت کے لیے وہ تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.